السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده رواه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين رواه مسلم۔ ایک کلمہ پڑھنے والا جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس میں دو باتوں کا اقرار کرتا ہے۔ کلمے کے پہلے حصے کو پڑھتے ہوئے اس کے الفاظ کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اور جب کلمے کا دوسرا حصہ پڑھتا ہے محمد الرسول اللہ کے الفاظ زبان سے ادا کرتا ہے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی گواہی اور شہادت دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی گواہی دینے کے یا کلمے کے اس دوسرے حصے محمد الرسول اللہ کے کچھ تقاضے ہیں۔
جن کے بغیر وہ کلمہ پڑھنے والا اس اقرار میں، اس گواہی میں، اس شہادت میں سچا نہیں ہو سکتا ہے۔ انہی میں سے ایک اہم اور لازمی تقاضا محمد الرسول اللہ کی شہادت اور گواہی کا یہ بھی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کو اور جو شخص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہا ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی ایک شرط بھی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہر امتی پر ایک عظیم حق بھی ہے کہ آپ کا ہر امتی وہ آپ کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا یہ فرض اور واجب ہے، لازم اور ضروری ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ایمان کا ایسا حصہ ہے جس کے بغیر کسی ایمان کے دعوے دار کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے دو احادیث پڑھی تھی۔ پہلی حدیث سے بخاری کی ہے اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوالذی نفسی بیدی، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اگر قسم نہ بھی اٹھاتے، آپ حلف اٹھا کر قسم کھا کر اگلی بات نہ بھی کہتے، تب بھی آپ کی بات سچی تھی، آپ کا قول، آپ کا ارشاد فرمان حق تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اس لیے اٹھائی اگلی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آنے والا جو جملہ ہے اور آنے والی جو بات ہے وہ اس قدر اہم ہے کہ اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الی من والدہ و ولدی، حتیٰ کہ اسے میرے ساتھ اپنے والدین، اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہ ہو۔ قسم اٹھا کر اس بندے کے ایمان کی نفی کی کہ جس بندے کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنے والدین اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت نہیں ہوگی، آپ نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا ہے وہ۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، جب تک اسے میرے ساتھ اپنے گھر والوں، اپنے مال اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں بن سکتا ہے۔ ان دونوں احادیث پر غور کرنے سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کی تکمیل کے لیے شرط ہے، اور جسے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں، ان احادیث کی روشنی میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم غور کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے۔ والدین کا آپ نے ذکر کیا، ظاہر بات ہے ہر انسان کو اپنے والدین سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اولاد کا آپ نے ذکر کیا، اولاد کے ساتھ بھی بندے کو بڑی محبت ہوتی ہے، بلکہ موجودہ دور میں بعض لوگ اولاد کی محبت کو والدین کی محبت پر فوقیت دیتے ہیں۔ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ اتنی محبت والدین سے انسان کو نہیں ہوتی جتنی اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گھر والے، اہل خانہ، ان کے ساتھ بھی محبت یقینی بات ہے، اور انسان نے جو مال کمایا، پیسہ کمایا، اس کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ انسان کو عام طور پر بڑی محبت ہوتی ہے، اور پھر فرمایا جب تک بندے کو ان چیزوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہیں ہوگی تب تک وہ بندہ مومن نہیں بن سکتا۔
جس کا معنی یہ ہوا کہ ہمارے نزدیک محبوب سے محبوب تر چیز جب تک اس سے بڑھ کر بھی اللہ کے رسول سے محبت نہیں کریں گے ہم مومن نہیں بن سکتے ہیں. حتیٰ کہ انسان کو اپنی جان کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، جان کے ساتھ بڑا پیار ہوتا ہے. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہیں کریں گے، اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم مومن نہیں بن سکتے. صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن ہشام کہتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا اپنے صحابہ کے ساتھ محبت و شفقت کے اظہار کا، کہ آپ اپنے ساتھیوں کا، اپنے صحابہ کا محبت کی وجہ سے ہاتھ بھی پکڑ لیتے تھے. محبت کے اظہار کا یہ بڑا اللہ کے رسول کا انداز تھا. تو ہاتھ پکڑا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، میں آپ کے ساتھ ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں، الا نفسی، سوائے اپنی جان کے. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کے ساتھ ویسے تو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہے، صرف عمر آپ کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہے. اپنی جان سے آپ مجھے زیادہ پیارے نہیں ہیں، باقی ہر چیز سے پیارے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم اٹھا کر، لا والذی نفسی بیدی حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک بات نہیں بنے گی جب تک آپ میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کرو، تب تک بات نہیں بنے گی. تو آگے سے بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کوئی ہمارے جیسا ایمان کا دعوے دار تو تھا نہیں کہ وہ سوچنے لگ جاتا کہ اپنی جان سے زیادہ محبت کروں یا اللہ کے رسول سے زیادہ محبت کروں. اور شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہوتا تو سوچنے لگ جاتا، ظاہر بات. لیکن حضرت عمر تھے آگے سے. حضرت عمر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو فوراً جملہ تبدیل کیا، الفاظ فوراً تبدیل کر دیے، اور قسم کھا کے کہا، اللہ کے رسول اللہ کی قسم آپ ابھی سے مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، حتیٰ کہ عمر آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے. آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب جا کر بات بنی. بعض علماء نے اس کا معنی کیا اے عمر اب جا کر آپ کا ایمان مکمل ہوا. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ ہر چیز سے زیادہ محبت کریں، صرف اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کریں، وہ مومن نہیں بن سکتے. اور ان کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کے ساتھ محبت نہ کریں. تو پھر بعد والے لوگوں کے ایمان کا کیا اعتبار ہے، بعد والے لوگوں کی کیا حیثیت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے، اور جب تک اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کریں گے ہم مومن نہیں بن سکتے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یہ صرف ایمان کی تکمیل کا ذریعہ نہیں، ایمان کے مکمل ہونے کا باعث نہیں ہے، بلکہ ایمان کی مٹھاس اور اس کی لذت کو پا لینے کا ذریعہ ہے. ایمان کی بھی مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، ایمان کی بھی لذت ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم لوگوں کے ایمان کمزور ہیں تو ہم اس لذت مٹھاس سے محروم ہیں. ایمان کی لذت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا بندے کو کہ ایمان کی مٹھاس اس کو حاصل ہو چکی ہے؟ اگر بندے کا عبادت کے اندر دل لگتا ہے، مسجد سے دور ہوتا ہے، اس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوا اگلی نماز کا خیال ہے. اور اسی طرح سے
نیکی کے اندر اس کو سکون ملتا ہے. عبادت کرتا ہے تو جی چاہتا ہے عبادت کرتا ہی جاؤں. جتنا بڑا عبادت گزار بن جائے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی لذت حاصل ہو چکی ہے. اور جس کا حال ہمارے جیسا ہو، نماز پڑھنے سے جی چرائے، عبادت سے دور بھاگے، نیکی سے پیچھے رہنے کے بہانے ڈھونڈتا پھرے، اور اسی طرح سے اگر نماز کے اندر آ جائے، عبادت کا کام، نیکی کا کام کرنے لگ جائے تو اس کے دل میں یہی خیال ہو جلدی ختم ہو، میں یہاں سے جاؤں. اس کا مطلب یہ ہے یہ بندہ ایمان کی مٹھاس سے، اس کی حلاوت سے اور اس کی لذت اور ذائقے سے محروم ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت، اس سے صرف ایمان مکمل نہیں ہوتا، بلکہ اگلا درجہ اس کے بعد آتا ہے کہ بندے کو ایمان کی مٹھاس حاصل ہوتی ہے اور اس کو ایمان کی لذت اور اس کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. بخاری و مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی، ان 3 چیزوں کی وجہ سے وہ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت کو پالے گا. پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اسے اللہ کے رسول، اللہ تعالی اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہر چیز سے زیادہ محبت ہو. ہر چیز سے زیادہ محبت اسے اللہ کے ساتھ ہو اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو. فرمایا وہ ایمان کی مٹھاس کو اور ایمان کی لذت کو پالے گا. اور دوسری چیز ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کسی بندے کے ساتھ محبت کرے، کسی مسلمان مومن کے ساتھ محبت کرے تو اس محبت کی بنیاد صرف اللہ کی رضا. کسی دنیاوی مفاد، غرض، لالچ، طمع اس کے لیے نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی لالچ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ یہ مسلمان ہے، کیونکہ یہ مومن ہے، کیونکہ یہ متقی ہے، عبادت گار ہے، پرہیزگار ہے، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے کسی بندے سے محبت کرے، وہ بندہ بھی ایمان کی مٹھاس کو پالے گا. اور تیسری چیز فرمایا وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، کہ وہ کفر میں واپس جانے کو ایسے ناپسند کرے جیسے پسند نہیں کرتا اسے جلتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے. تو یہ 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے بندے کو ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، ایمان کی حلاوت حاصل ہوتی ہے. اور سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. تو جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کریں گے، ایمان کی مٹھاس حاصل ہوگی، ایمان کی ایسی لذت حاصل ہوگی، اللہ کی قسم جس کو دنیا کے سارے خزانے بھی خرچ کر کے خریدا نہیں جا سکتا. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت اس قدر زیادہ ضروری ہے. ذرا اس آیت کے اوپر غور کیجئے گا. آج ہم اس آیت کے اوپر غور کریں، ہم ذرا سوچیں اس آیت کو سامنے رکھ کے. اللہ کی قسم جو بات اللہ نے اس آیت کے اندر کہی ہے، میرا اور ہم سب کا یہی حال ہے، ہم سب کا یہی حال ہے. اللہ تعالی نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ. اللہ نے یہ 5 رشتوں کے نام لیے، اور ان میں سے 4 رشتے ایسے ہیں جو انسان کے انتہائی قریب ہیں. فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے قریبی رشتہ دار، واموال اقترفتموها وہ مال جو تم کماتے ہو، حاصل کرتے ہو، اکٹھا کرتے ہو. 6 چیزیں ہو گئیں. 7ویں چیز وتجارۃ تخشون کسادها وہ تجارت جس کے نقصان اور گھاٹے سے تم ڈرتے ہو. اور 8ویں چیز ومساکن ترضونها ومساکن ترضونها اور وہ گھر، وہ رہائشیں جن کو تم پسند کرتے ہو. اللہ نے 8 چیزیں گنوائیں.
اور عام طور پر انسان کو ان 8 چیزوں کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے، بڑا دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ لیکن سنیے آگے اللہ نے کیا کہا، فرمایا اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، قریبی رشتہ دار، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارے گھر، رہائشیں، بلڈنگیں، کوٹھیاں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہوئیں، فتربصوا، پھر انتظار کرنا، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ اپنا عذاب والا حکم تم پر لے کر آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق اور فاجر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالی نے کتنی بڑی دھمکی دی ہے اور کتنی بڑی وعید سنائی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت کے اوپر ماں باپ کی محبت غالب آ جاتی ہے، بھائیوں اور بیٹوں کی اولاد کی محبت غالب آ جاتی ہے، بیوی کی محبت غالب آ جاتی ہے، اسی طرح سے مال، تجارت اور گھر وغیرہ، یہ چیزیں ان کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ فرمایا اگر یہ چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہوئیں، پھر ذرا انتظار کرنا، اللہ تمہارے اوپر یا تو دنیا میں فوری عذاب لے کر آئے گا، یا پھر آخرت میں تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا ہی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا اس قدر زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا وہ کتنا ضروری ہے اور اس کے فضائل کیا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنا، اس کے اوپر کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے اور کونے میں رہتا ہو، اور وہ کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن کوئی کلمہ پڑھنے والا آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہو مجھے اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، آپ کے ساتھ محبت ضروری ہے، آپ کے ساتھ محبت لازمی ہے، ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہونی چاہیے، اس میں دنیا کے کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے اور غور کرنے کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا معنی کیا ہے؟ آپ کے ساتھ محبت کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ آج لوگوں نے، اب جو احادیث میں نے سنائی آپ کو، جو آیت میں نے آپ کو سنائی، بالکل یہی آیات اور یہی احادیث دوسرے لوگ بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کچھ اور مفہوم بیان کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کچھ اور مطلب بیان کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایمان کا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ کے ساتھ محبت کا مطلب کیا ہے؟ سچی محبت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت میں اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کس چیز کا نام ہے؟ اس کا جاننا ضروری ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، آج لوگوں نے مفہوم اپنی طرف سے بنا لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے، اور اپنی طرف سے کچھ معیار اور پیمانے بنا لیے، اپنی طرف سے معیار اور پیمانے گھڑ لیے۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں لوگوں کے خود ساختہ معیار پیمانے پر کوئی شخص پورا اترے، لوگ کہتے ہیں اسے اللہ کے رسول سے محبت بھی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار بھی کرتا ہے، یہ ایمان والا بھی ہے، یہ سچا پکا مسلمان بھی ہے۔ اور اگر لوگوں کے اپنی طرف سے بنائے ہوئے معیار پر کوئی مسلمان پورا نہ اترے تو اسے رسول اللہ کی دشمنی کا طعنہ دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ تو رسول اللہ کا گستاخ ہے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہی نہیں کرتا ہے، یہ تو آپ کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، نعوذ باللہ، اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت نہیں، اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ نفرت اور بغض ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو اس لیے یہ بات واضح کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب لوگوں نے کیا معیار بنا لیے؟ ایک معیار لوگوں نے ہمارے معاشرے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ بنا لیا کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر دیتا ہے اور اپنی تقریروں میں وہ کہتا ہے جی مجھے رسول اللہ سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی تحریروں میں وہ لکھتا ہے، اپنے نام کے ساتھ وہ عاشق رسول لکھواتا ہے، مجمع میں وہ اظہار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کہتا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے لہٰذا اس کو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اگرچہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف زبان سے زہر کیوں نہ اگلتا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی شریعت کے احکامات تعلیمات کے بارے میں زبان درازی کیوں نہ کرے، لوگ کہتے ہیں کیونکہ اس نے کہا تھا عاشق رسول ہو اس لیے یہ پکا عاشق رسول ہے، اور ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، نہ میں نام لینا چاہتا ہوں نہ میں اس تفصیل میں جانا چاہتا ہوں۔ تو آج ایک معیار لوگوں نے یہ بنا لیا کہ جو اپنے آپ کو یہ کہے اس کا دعویٰ کرے یا اپنے نام کے ساتھ ایسے القاب لکھوائے، لوگ سمجھتے ہیں واقعی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ دوسرا معیار ہمارے معاشرے میں لوگوں نے جو اپنی طرف سے قائم کر لیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا، وہ یہ کہ جو بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ جملے کہہ دے، آپ کی تعریف میں کچھ الفاظ کہہ دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ دے، آپ کے بارے میں کچھ نعتیہ اشعار پیش کر دے۔ دیکھیے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور شان بیان کرنے کے خلاف نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے، نہ ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور آپ کے بارے میں نعتیہ اشعار پڑھنے کے خلاف ہیں۔ رسول اللہ کی شان بھی بیان ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بیان ہونا چاہیے، آپ کی نعت بھی ہونی چاہیے۔ نعت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول کے اوصاف بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنا، اور ہم اللہ کے فضل سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبیوں کو بھی مانتے ہیں، ہم آپ کے تمام اوصاف کو مانتے ہیں اور ہم آپ کی شان کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ایمان اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کی شان بیان ہونی چاہیے لیکن شریعت کے دائرے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی پڑھی جانی چاہیے لیکن شریعت کے دائرے میں۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ جناب نعت خواں بالکل گانے کی طرز کے اوپر لوگوں کو نعت سنا رہا ہو، اسی طرح سے نعت کے اندر شرکیہ جملے ہوں، نعت کے اندر ایسے اشعار ہوں جن میں اللہ والی صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی جا رہی ہوں، ایسی نعت کی نہ قرآن اجازت دیتا ہے نہ رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا لوگوں نے دوسرا معیار یہ بنا لیا کہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ تعریفی کلمات کہہ دے اور آپ کی نعت پڑھ دے، نعتیہ اشعار پڑھ دے، اگرچہ وہ فلموں میں کام کرنے والا کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ ڈراموں کا اداکار کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ بے حیائی کا ٹھیکیدار کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ سود خور اور رشوت خور کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ رسول اللہ کے دین اور آپ کی شریعت کا کھلے عام مخالف ہے، خلاف ورزی کرنے والا کیوں نہ ہو، لوگ سمجھتے ہیں یہ جی پکا اور سچا عاشق رسول ہے۔ یہ دوسرا معیار۔ اور تیسرا معیار لوگوں نے کیا بنا لیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا، کہ جو بندہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منائے گا، عید میلاد النبی کے نام سے جشن منائے گا، گھر کو سجائے گا، گھر پر جھنڈے لگائے گا، بازاروں کو سجانے میں چندہ دے گا، مسجدوں کو سجانے میں فنڈ دے گا، اور اس موقع کے اوپر جو نکلنے والے جلوس ہیں ان کے اندر شریک ہوگا، اگر یہ سارے کام کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو واقعی اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اور جو 12 ربیع الاول کے موقع پر جو مسلمان یہ کام نہ کرے، لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے ہی اللہ کے رسول کا غصہ۔
اس کو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی کوئی خوشی نہیں ہے، اس کو تو ابلیس کی طرح تکلیف ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو ابلیس کی طرح غمگین ہے، پریشان ہے کہ جس دن اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی تھی، جیسے ابلیس کو غم ہوا تھا، پریشانی ہوئی تھی، ویسے اس کو بھی غم اور تکلیف ہے اللہ کے رسول کی ولادت کے اوپر۔ کیا یہ باتیں نہیں کی جاتی؟ یہ تین معیار عموماً آج لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کے۔ اگر بندہ ان تین معیار پر یا ان میں سے کسی ایک معیار پر ہمارے معاشرے میں پورا اترتا ہے، لوگ اس کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، پلکوں پر بھی بٹھاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں اس کو واقعی محبت ہے۔ لیکن اگر لوگوں کے بنائے ہوئے ان تین معیار پر یا ان میں سے کسی ایک پر کوئی مسلمان پورا نہ اترے تو پھر دیکھیے کیسے فتویٰ لگتا ہے اس کے اوپر، کیسے اس کے اوپر فتویٰ لگتا ہے۔ یہ تو تھے لوگوں کے بنائے ہوئے معیار، لوگوں نے کہا جی یہ کام کر لیں گے تو اللہ کے رسول سے محبت ہوگی۔ اب ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کی کتاب کو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا جو حقیقی معیار ہے وہ اللہ کا قرآن کچھ اور بتاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کچھ اور بتاتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی محبت کیا ہے؟ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا اصل معنی یہ ہے آپ کی مکمل تابعداری کی جائے، آپ کی مکمل اتباع کی جائے، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے، آپ کے لائے ہوئے دین کو مانا جائے اور اسی کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ یہ کہاں کی محبت ہے کہ ہم دعویٰ تو یہ کریں ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، لیکن جب آپ کا کوئی حکم آ جائے تو ہم اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیں۔ کیا آج ہمارا رویہ ایسا نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث کے ساتھ؟ حتیٰ کہ اس موقع پر، اس ربیع الاول کے موقع پر جو لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں محبت رسول کے نام پر، انہی کے اندر یہ رویہ انداز موجود ہے۔ دعویٰ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا، لیکن جب رسول اللہ کا کوئی فرمان آ گیا اس کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا جاتا ہے جی یہ تو ہمارے مسلک کے خلاف ہے، یہ تو ہمارے امام کی بات کے خلاف ہے۔ امام کی بات کو نہیں چھوڑا جاتا، رسول اللہ کی بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ کہاں کی محبت ہے؟ یہ کس طرح کی محبت ہے؟ اور اسی طرح سے دعویٰ تو ہم کرتے ہیں محبت کا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کر دیں، روک دیں، ہمارا آگے سے جواب ہوتا ہے جی اب تو یہ کام ہماری عادت بن چکا ہے، ہم یہ کام نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنی عادت نہیں بدل سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول روکے، منع کرے اور ہم روکتے نہیں ہیں۔ اللہ کی قسم یہ محبت نہیں ہے۔ اگر ہم ایسی محبت کر رہے ہیں تو یہ محبت نہیں ہے۔ ہماری نظروں میں یہ محبت ہو سکتی ہے، لوگوں کے عوام الناس کے کاغذوں کے اندر یہ محبت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایسی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ایسی محبت قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا اصل معنی یہی ہے، پتہ ہی تب چلتا ہے کون کھوکھلے دعوے کر رہا ہے اور کون محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، اگر مان رہا ہے، سر تسلیم خم کر رہا ہے، مکمل تابعداری اور پیروی کر رہا ہے، مطلب یہ ہے محبت کے دعوے میں سچا ہے۔ اور اگر محبت کا دعویٰ ہے، نبی کی ایک نہیں مانتا ہے، رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کی قسم کتنا بڑا دعوے دار کیوں نہ ہو، یہ رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا قرآن اٹھائیے، اللہ تعالی نے قرآن کے اندر جہاں بھی حکم دیا ہے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا تم چند نعتی اشعار پڑھ دو تمہاری محبت ہو جائے گی، بے شک تم داڑھی مونڈتے ہی کیوں نہ رہو، بے شک تم سود کیوں نہ کھاتے رہو، بے شک تم رسول اللہ کی شریعت کی مخالفتیں کیوں نہ کرتے رہو۔
قرآن ایسی کسی محبت کا ذکر نہیں کرتا. اللہ نے جہاں بھی حکم دیا ہے یہ نہیں کہا صرف زبان سے کہہ دو محبت ہے ہو جائے گی. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور سچا محبت کرنے والا ہوتا ہی وہی ہے جو زندگی کے تمام معاملات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کرنے والا. اگر سچی محبت کرنی ہے تو صحابہ کرام کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھیے، کیا انہوں نے ویسی محبت کی تھی جیسی آج ہم کر رہے ہیں؟ آج ہم کہتے ہیں جی محبت تو بڑی ہے لیکن ہمارے علاقے کا رسم و رواج ایسے ہے. بات ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ٹھیک ہے، لیکن ہمارے علاقے کا رسم و رواج ایسے، فلاں یہ ہے، یہ وہ ہے، اس طرح کی باتیں. ہم صحابہ کرام کو دیکھیے اور ان کی صداقت کی گواہیاں اللہ نے دی. اولئک هم الصادقون، اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ کرام سچے. اور ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، صحابہ ایمان میں بھی سچے، صحابہ عمل میں بھی سچے، صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت میں بھی سچے، صحابہ کرام دین کے اندر بھی سچے، ہر معاملے کے اندر سچے. تو سچی محبت کیسے کرنی ہے یہ صحابہ کرام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے. اور انہوں نے معذرت کے ساتھ محبت کے کھوکھلے دعوے نہیں کیے تھے. انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانا، آپ کی تابع داری کی. انہوں نے ہماری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آنے پر نفع اور نقصان کے بارے میں غور نہیں کیا. آج شریعت کی کوئی بات آتی ہے نا، سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں کہ میرا اس کے اندر فائدہ کتنا ہے اور اگر اس کو مان لو گا تو نقصان کتنا ہوگا. ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ خاص طور پر جس کا تعلق تجارت کے ساتھ، بزنس کے ساتھ ہوتا ہے. مثال کے طور پر اس مسلمان کو اگر یہ کہہ دیا جائے آپ فلاں طریقے سے جو تجارت کر رہے ہیں، آپ کا آمدنی کا جو فلاں ذریعہ ہے، اللہ کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے، رسول اللہ کی شریعت میں وہ منع اور حرام ہے. انصاف سے بتائیے گا کیا مسلمان غور نہیں کرے گا اس بات کے اوپر کہ میرا تو اتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ اچھا ایک مولوی کے کہنے پر میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں، اتنا بڑا نقصان کر. رسول اللہ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن مولوی صاحب آپ کو کیا پتا تجارت کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے بھی کھانا ہے، ہم نے بھی بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ہماری بھی ضروریات ہیں، ہمارے بھی معاملات ہیں. کیا یہ جملے نہیں ہوتے مسلمان تاجر کے؟ تو ذرا انصاف سے بتائیے یہ کہاں کی اور کس طرح کی محبت ہے؟ صحابہ کرام نے تو ایسا نہیں کہا تھا. اور اس کے اوپر بڑی مثالیں ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. اگر وہ ذکر کرنے لگے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت کی اور اسی طرح سے کیسے ان کی تابع داری تھی اور کیا ان کا معاملہ تھا اس سلسلے میں اور کیا ان کا اسوہ حسنہ ہے، تو بڑی اس کے اوپر مثالیں ہیں، وہ پھر کبھی سے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں محبت کا تو محبت ویسے کریں جیسے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تھی. تو صحابہ کرام کا یہ معاملہ نہیں تھا محبت کرنے کا، جی اللہ کے رسول سے محبت تو بڑی ہے، نماز ایک بھی نہ پڑھی ہو. آج کتنے ایسے مسلمان، ہر مسلمان دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے. نماز کتنے مسلمان پڑھتے ہیں؟ آج وہ مسلمان جو کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا شان کے لیے، آپ کی حرمت کے لیے، آپ کے جو ہے نا مقام کے لیے گردن کٹا دیں گے، اتنی محبت ہے ہمیں، اور حالت یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی. اللہ کی قسم اس کو اگر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی تو یہ مسلمان 5 وقت کا پکا نمازی ہوتا اور اس کی ایک نماز بھی نہ چھوٹتی، کیونکہ جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے اس کی ایک نماز بھی کبھی چھوٹی نہیں. یہ ہوتی ہے محبت. سارا دن جھوٹ ہم بولیں اور ہم کہیں جی ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے. جس کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے ان کی سچائی کی گواہیاں تو دشمن دیا کرتے تھے. ہم نے تو صرف محبت کے دعوے کر کے دل کو بہلا رکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ محبت ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا، ہمارے معاشرے میں بھی محبت کا بالکل یہی تصور اور مفہوم پایا جاتا ہے. 1-2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر ہم یہاں پر جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں
ہم میں سے کسی بندے سے کوئی دوسرا بندہ یہ کہے کہ جی مجھے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے، اور اگر کبھی ضرورت پڑ جائے ہم اس بندے کو جو ہمارے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی کسی موقع پر ضرورت پڑی، ہم نے اس کو کوئی کام بتا دیا، آگے سے اس کا جواب یہ ہو جناب آپ کے ساتھ محبت بڑی ہے لیکن آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا، ہمارا جواب کیا ہوگا؟ جی کیا جواب ہوگا ہمارا؟ ہم کہیں گے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تو جو محبت کے دعوے کرتا تھا یہ سارے دعوے جھوٹے تھے، اگر تجھے مجھ سے محبت ہوتی نا تو میرا ایک کام کیا تو میرے 100 کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ ہم اپنے معاشرے میں بھی محبت کا یہی معنی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ایک بیٹا اپنے والدین کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، جناب وہ گلی میں جا رہا ہے تو زور زور سے کہہ رہا ہے لوگوں گواہ ہو جاؤ مجھے اپنے ماں باپ سے بڑی محبت ہے، چوکوں پر چوراہوں پر جناب وہ زور زور سے اعلان کر رہا ہے، بازاروں میں گلیوں میں لوگوں سنو مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑا انس ہے، لیکن اگر اسی بیٹے کو ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک کام بتا دے اور آگے سے وہ بیٹا کہے کہ ابا جی اماں جی محبت بڑی ہے لیکن آپ کا کام نہیں کر سکتا، آپ کا کہنا نہیں مان سکتا، تو کیا خیال ہے ہمارے معاشرے کے لوگ اس بیٹے کو ماں باپ کے ساتھ محبت کرنے میں سچا سمجھیں گے؟ کیا جواب ہوگا لوگوں کا؟ جواب یہ ہوگا کہ یہ بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے، کیونکہ اگر اس کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی تو ان کا ایک بار کہنا کا یہ تو ہزاروں بار ماننے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو وہاں پر یہ نہیں دیکھا جائے گا جناب وہ تو چوک کے اوپر بڑے زور زور سے کہہ رہا تھا، وہ تو بازار کے اندر جو ہے نا گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہا تھا لوگوں گواہ ہو جاؤ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، مجھے اپنے ماں باپ سے محبت ہے، بڑا پیار ہے۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا، دعویٰ نہیں دیکھا جائے گا، اس کا کام دیکھا جائے گا۔ ماں باپ کا کہنا مانتا ہے، دعویٰ بے شک نہ بھی کرے تب بھی لوگ کہیں گے کہ یہ بڑا فرما بردار ہے، اسے ماں باپ کے ساتھ بڑی محبت ہے۔ اور اگر بڑے بڑے دعوے کرتا رہے، ماں باپ کا کہنا ایک بھی نہ مانے، ماں باپ کو وہ ستائے اور ان کی نافرمانی کرے، تو لوگ کہیں گے کہ اس کو ماں باپ کے ساتھ محبت نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں محبت کا یہ تصور موجود ہے، یہی تصور ہے۔ آپ دور نہ جائیے، اپنی مثال لے لیں، آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی آپ سے کہے ابا جی بابا جی جو بھی کہے آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے، اور آپ جو ہے نا کبھی اس کو کہہ دیں کہ بیٹا فلاں کام کر دو، آگے سے آپ کا بیٹا بیٹی کہے جی ابا جی محبت بڑی ہے لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا ہے، آپ کا یہ کہنا میں نہیں مان سکتا یا نہیں مان سکتی، تو آگے سے ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ کہنا نہیں مانتے ہو یا کہنا نہیں مانتی ہو، یہ کہاں کی محبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مطلب ہے آپ کا کہنا مانا جائے۔ ہمارے زندگی کے تمام معاملات، ہماری تجارت، ہمارا کاروبار، ہماری باتیں، ہمارا عقیدہ، ہمارا لین دین، ہماری صبح و شام، ہمارے دن اور رات، ہمارا نکاح، ہماری طلاق، اور اسی طرح سے ہماری خوشی، ہمارے غم، یہ سارا کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگا، تب جا کر اللہ کے رسول کے ساتھ سچی محبت ہوگی۔ ایک شاعر کہتا ہے، عربی کا شاعر ہے، وہ ایک بندے کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کو مخاطب کر کے کہتا ہے بڑی عجیب بات ہے، تم اس سچے معبود کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور ساتھ دعویٰ بھی کرتے ہو اس رب العالمین سے محبت ہے۔ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اس رب کی بات کو مانتا، کیونکہ محبت کرنے والا محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، محبت کرنے والا محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے پھر اس کا کہنا بھی مانا جاتا ہے، صرف زبانی کلامی
داونی کا امان ہے۔ اس کے اوپر بڑے دلائل ہیں قرآن و سنت کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقیقی معیار، یہ حقیقی معنی یہ ہے کہ آپ کی مکمل تابعداری اور آپ کی پیروی کی جائے۔ ایک حدیث ہے، امام طبرانی رحمہ اللہ اس کو اپنی معجم میں لائے ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین حدیث کو روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے، مجھے آپ کے ساتھ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہوتا یوں ہے کہ جب میں آپ کی مجلس سے اٹھ کر جاتا ہوں، بیوی بچوں کے درمیان جاتا ہوں یا اپنا کوئی کام کرنے کے لیے جاتا ہوں، تو وہاں پر جب آپ سے دور چلا جاتا ہوں، وہاں پر جب آپ کی یاد آتی ہے اور آپ کو دیکھنے کا جی چاہتا ہے، آپ سے ملاقات کرنے کا دل کرتا ہے، تو میں فوراً آتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، دل کو سکون بھی ملتا ہے، آپ کی زیارت بھی ہو جاتی ہے، آپ کا دیدار بھی ہو جاتا ہے، آپ سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے، تو وہ جو بے چینی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اس بات کو یاد کرتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے اور میں بھی چلا جاؤں گا، آپ جب جنت میں داخل ہوں گے تو آپ کو نبیوں کے ساتھ جنت کا سب سے اونچا درجہ دیا جائے گا، سب سے اعلیٰ درجہ، اور میں جب جنت میں جاؤں گا، ظاہر بات ہے میرا وہ درجہ اور مقام نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا مقام نبیوں کے ساتھ سب سے اونچا، میرا درجہ تو وہ نہیں ہوگا، میرا مقام تو وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بات سوچ کر میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول، دنیا میں اگر ملاقات کرنے کا جی چاہتا ہے، فوراً آپ کی مجلس میں آتا ہوں، ملاقات ہو جاتی ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، لیکن جنت میں آپ کے ساتھ کیسے ملاقات ہوگی، یہ سوچ کر میں فکر مند ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ اب دیکھیے کتنی زیادہ محبت تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، چند لمحے دور جانا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کچھ بھی نہیں کہا، آپ خاموش رہے، بالکل کوئی بھی بات زبان سے نہیں کہی، حتیٰ کہ فرماتی ہے جبریل یہ آیت لے کر نازل ہوئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ نبی، صدیقین، نبیوں کی تصدیق کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے، والشہداء، اللہ کے راستے میں جان کے نذرانے پیش کرتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہونے والے، والصالحین، اور نیک اور صالح لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور ان کا ساتھ، ان کی صحبت اور ان کی دوستی کے کیا کہنے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے جبریل کو یہ آیت دے کر بھیج دیا، سورہ نساء کی آیت۔ اب ذرا غور کیجئے، اس صحابی نے جب آ کر کہا تو کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ اپنی جان اور اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے۔ صحابی کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، ہمارا ایمان ہے کہ صحابی کا یہ کہنا بالکل حق اور سچ تھا۔ صحابہ کرام کا محبت کا دعویٰ ہماری طرح نہیں تھا، بالکل سچے اس دعوے کے اندر۔ صحابی نے کہا مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے، لیکن جب قرآن اللہ نے اتارا تو اس میں کیا ذکر کیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ نہیں کہا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، جس کا معنی بالکل واضح ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے آپ کی اطاعت کرنا، تو اس کو نبی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ محبت فائدہ دے گی جس محبت میں اطاعت ہو، جس محبت میں فرما برداری ہو، جس محبت کے اندر تابع داری ہو، یہ محبت فائدہ دے گی۔ اور اگر محبت تابع داری کے بغیر ہے، کھوکھلا دعویٰ ہے، اور ایسی محبت اللہ کے ہاں کوئی فائدہ دینے والی نہیں ہے۔
اسی طرح سے امام بہقی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے شعب الایمان، اس میں یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے، تو جب آپ وضو کر رہے تھے تو آپ کے وضو کے اعضاء کو جو لگنے والا پانی تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پانی کے ان قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے تھے۔ محبت کا یہ عالم تھا، نیچے ہتھیلیاں دے رہے، آپ وضو فرما رہے اور آپ کے وضو کے اعضاء کو لگنے والا پانی، اس کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دے رہے، ہتھیلیاں نیچے دے رہے، اور ہر بندے کی کوشش ہے کہ وہ ہتھیلی کے اوپر اس وضو کے اعضاء کو لگنے والا پانی لے لے۔ اور پھر کیا کر رہے تھے؟ کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے بدن کے اوپر مل رہا ہے، وہ پانی لے لے کر۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ حدیث بیان کر کے یا اس کے علاوہ دیگر کچھ احادیث بیان کر کے کوئی بندہ آپ کو غلط مفہوم اس کا بیان کر سکتا ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ جو عمل کر رہے تھے، یہ کس لیے کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک لینے کے لیے، اور یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی بابرکت ہے، مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی برکت والا، آپ کا لعاب دہن تھوک بھی برکت والا، اور اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک بھی برکت والا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تھے، بابرکت تھے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے تبرک لیا کرتے تھے، تبرک لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو آپ کے پاس لایا کرتے تھے، کس لیے؟ آپ ان کے لیے برکت کی دعا کر دیں۔ تو یہ سارا کچھ ہوتا تھا۔ یاد رکھیے تبرک کے مسئلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک لینا جائز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک لینا جائز ہے۔ میں نے آپ کو بتایا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے پسینے سے تبرک لیا، لوگ یہ حدیثیں آپ کو بتائیں گے اور یہ بتا کر اس کا کچھ اور مفہوم بیان کریں گے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے جو ہے نا بالوں سے تبرک لیا، اور اسی طرح سے آپ کا کرتا، آپ کی چادر، اس سے تبرک لیا، بالکل صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تبرک لیا صحابہ کرام نے، لیکن یہ تبرک لینا صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد کسی اور سے تبرک لینے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کسی صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تبرک نہیں لیا۔ ابو بکر سے بھی بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ ابو بکر سے بڑا کوئی ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر سے بڑا کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ کسی صحابی سے ثابت نہیں۔ جناب وہ اپنی اولاد کو لائے ہوں جناب ابو بکر کے پاس کہ ابو بکر آپ ہماری اولاد کی پیٹھ تھپتھپا دیں، صدیق اکبر کا ہاتھ لگ گیا، بیڑا پار ہے۔ آج جناب لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پیر صاحبان کے تبرک، تھوک سے تبرک لے رہے۔ یہ آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لوگ جناب چینی کے شاپر لے کر کھڑے ہوئے ہیں، کھول کر پانی کی بوتلیں کھول کر کھڑے ہوئے، اور پیر صاحب ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہیں، اور لوگوں کا عقیدہ ہے اگر اس پیر کا پھینکا ہوا تھوک، اور پیر صاحب بھی کون ہے؟ کلین شیو ہے، صاف ہے بالکل۔ لوگوں کا عقیدہ ہے پیر صاحب کا اگر پھینکا ہوا تھوک میرے پانی کی بوتل میں گر گیا، میرے چینی کے شاپر میں گر گیا، اب تو برکت آئی کہ آئی۔ پیر صاحب ہمارے گھر میں آ گئے، اب تو بیڑا پار ہو گیا، اب ہمارے گھر میں برکت آ گئی۔ پیر صاحب نے اگر قدم رکھ دیا ہمارے گھر کے اندر، ہماری دکان کے اندر، ہماری فیکٹری کے اندر، اب تو برکت ہو کر ہی رہے گی۔ یہ عقیدے آج لوگوں کے۔ تو احادیث وہ سنائیں گے تبرک لینے کی جو رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور پھر فٹ کہاں پر کریں گے؟ اپنے پیروں اور مولویوں کے ساتھ۔ ہاتھ چومنے کو تبرک گردان رہے، یہ پیر صاحب کا ہاتھ چوم لیا، بس اب تو برکت کا آنا پکا ہو گیا۔ پیر صاحب نے فلاں چیز کو ہاتھ لگا دیا، اور ہمارے ہاں یہ عقیدہ عام پایا جاتا ہے، پیر صاحب نے اگر مثلا یہ بوتل ہے اس میں سے پانی پی لیا تو جو بچا ہوا ہوگا
جی لوگ کیا کریں گے؟ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. پیر صاحب کا بچا ہوا پانی مجھے مل جائے، اگر مجھے مل گیا نا تو برکت جو ہے نا آ جائے گی، حاصل ہو جائے گی. بلکہ آج تو جناب ایک صاحب ہے، وہ ایک ٹی وی چینل بھی ہے ان کا، وہ جناب لائیو تبرکات تقسیم کیے جاتے ہیں. ان کے کیا کیے جاتے ہیں؟ تبرکات تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ جو حضرت صاحب ہیں، کیا حضرت ابو بکر صدیق سے بھی یہ کوئی بڑے ولی ہو گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی لوگوں کو بلایا ہو کہ آؤ جی میں بھی آپ کے اندر تبرکات تقسیم کرتا ہوں؟ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تقسیم کیے بطور تبرک، یہ ثابت ہے صحیح حدیث کے اندر. لیکن کسی صحابی نے کسی صحابی سے تبرک نہیں لیا، جس کا معنی بالکل واضح ہے کہ تبرک لینے کا معاملہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی سے تبرک لینا ہوتا تو صحابہ کرام صحابہ سے تبرک لیتے، ابو بکر عمر عثمان و علی سے تبرک لیتے، اور پھر صحابہ کے بعد جو ان کے شاگرد تابعین وہ صحابہ کرام سے تبرک لیتے. لیکن ایسا کوئی سلسلہ ہمیں نہیں ملتا ہے. تو آج جناب بلا کر تبرکات تقسیم کیے جاتے ہیں. بڑا ہی عجیب معاملہ ہے. اور دلیلیں کی کیا دی جا رہی ہیں؟ وہ احادیث جو رسول اللہ کے ساتھ خاص ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں گزارش کر رہا تھا، صحابہ کرام آپ کے وضو کے اعضاء کا پانی اپنی ہتھیلیوں پر لے کر، کوئی اپنے چہرے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے بدن پر مل رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ سے پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ آگے سے انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی وجہ سے یہ کام ہم نے کیا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر خاموش ہو جاتے تو یقیناً صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت میں سچے تھے، کوئی شک شبے والی بات نہیں تھی. لیکن اگلی بات سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا من اراد ان يحب اللہ ورسولہ او يحبہ اللہ ورسولہ، جو بندہ چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا یہ چاہتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کرے، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بھی بات بولے تو سچ بات کرے، سچی بات کرے، اور سچی بات کے علاوہ کوئی بات نہ کرے. وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا تُمِنَ، اور جب امانت اس کو دی جائے تو امانت کو ادا کرے. وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَ، اور جو اس کا پڑوسی ہمسایہ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات واضح کر دی اس حدیث کے اندر کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے وہ ہمیشہ سچ بولے گا، امانت کو ادا کرے گا، اور اپنے پڑوسی ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف محبت کے زبانی کلامی دعوے کے اوپر خاموشی اختیار نہیں فرمائی، حالانکہ صحابہ کا وہ دعویٰ بھی بالکل سچا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے 3 کام بتائے ہیں جس کا مطلب بالکل واضح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ آپ کی محبت عملی ثبوت مانگتی ہے. دعویٰ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، پتہ تب چلتا ہے کہ جب بات مانتا ہے یا نہیں مانتا. یہاں پتہ چلتا ہے کہ دعوے کے اندر سچا تھا یا جھوٹا تھا. آپ نے 3 عمل بتائے، اور آج ہم سارا دن جھوٹ ہم بولیں، ہم کہیں جی ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے، خیانت ہم کریں، بددیانتی ہم کریں، ہیرا پھیری کے اندر ہم ماہر، دھوکہ دینے کے اندر ہم ماہر، بدعنوانی کرپشن کے اندر ہم سب سے آگے، اور ہم کہیں جی اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے. یہ کوئی محبت نہیں ہے. اور اسی طرح سے ہمارا پڑوسی، ہمارا ہمسایہ، ہمارا ساتھ رہنے والا ہماری شرارتوں تکلیفوں سے وہ تنگ، اور ہم کہیں جی ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے. یہ کہاں کی محبت ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عملی دلیل مانگتی ہے، عملی ثبوت مانگتی ہے. اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے تو فرمایا اگر اللہ رسول کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو ہمیشہ سچ بولنا، امانت کو ادا کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. آخری بات، اس موقع پر ہمارے ہاں آپ سب جانتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، اور جیسا کہ شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر. جی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے، اس لیے ہم آپ کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، اس لیے ہم آپ کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں.
سرکار کی آمد مرحبا اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا جاتا ہے؟ ذرا المیہ دیکھیے آج مسلمانوں کا، شیطان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر مسلمانوں کو کیسے بہکایا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، جشن ولادت منا رہے ہیں، لیکن جشن ولادت کے جلوس میں کیا چل رہا ہے؟ گانے چل رہے ہیں، موسیقی چل رہی ہے، ڈھول والے آئے ہوئے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے آئے تھے؟ اور یہ سب کچھ دلیل کیا دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول سے محبت۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو آئے تھے دنیا سے موسیقی، گانا بجانا، ان چیزوں کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اور آج امت نے دوبارہ یہی کام شروع بھی کیے تو کس نام کر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر۔ اور جن کی محبت کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہو، اس پیغمبر کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، بکریوں کا چرواہا بانسری بجا رہا تھا، اس کی بانسری کی آواز سن کر اللہ کے رسول نے اپنی انگلیاں کانوں کے اندر ڈال دی۔ جس نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، ان کو بانسری کی آواز سے اتنی نفرت، آپ نے وہ آواز کانوں کے اندر بھی نہیں جانے دی۔ اور تم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر گانے بھی بجائے، موسیقی بھی بجائی، اور یہ سارا کچھ کیا کس لیے؟ اللہ کے رسول کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے جشن کے نام کا جلوس نکلتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ مرد اور خواتین موجود ہیں، مردوں عورتوں کا مخلوط جلوس ہے، مخلوط اجتماع ہے، اور عورتیں بھی بے پردہ ہو کر پورے بناؤ سنگار کے ساتھ اس جلوس کے ساتھ نکل رہی ہے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی محبت کے نام پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں آج مسلمان، اس نبی کی غیرت کا عالم یہ تھا۔ آپ مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے باہر نکلے، دروازے پر کھڑے تھے، گلی میں آپ نے دیکھا صحابیات گلی کے درمیان میں چل رہی ہے، راستے کے درمیان میں چل رہی ہے، صحابہ اور صحابیات کے اختلاط ہونے کا خدشہ تھا۔ اللہ کے رسول نے وہیں سے آواز لگائی، یا معشر النساء انہو لیس لکن ان تحققن الطریق، اے عورتوں کی جماعت، تمہارے لیے جائز نہیں ہے تم راستے کے درمیان میں چلو، علیکن بحافات الطریق، راستے کے کنارے پر چلا کرو۔ راستے کے درمیان میں چلنا یہ مردوں کا حق ہے، تم خواتین ہو، تمہارا حق ہے کہ تم راستوں کے کناروں پر چلو۔ اس کے بعد کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں، ہم دیکھتے تھے عورت کو، خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری میں وہ مسلمان عورت دیوار کے ساتھ ایسے چپک کر چلتی، حتیٰ کہ اس کے برقع، اس کا جو کپڑا ہوتا تھا پردے کا، چادر، وہ دیوار کے ساتھ رگڑے کھا رہی ہوتی تھی۔ جس پیغمبر کی محبت کے نام پر یہ سب کچھ کیا، اس نبی کی شریعت میں مرد و زن کے اختلاط کی اجازت نہیں، لیکن ہم نے کس نام پر کیا؟ اسی نبی کی محبت کے نام پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور عورتیں بن سنور کر نکل رہی ہے۔ اللہ کا قرآن، نبی کی شریعت، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اللہ نے کہا زمانہ جاہلیت کی، پہلی جاہلیت کی عورتوں کی طرح اے مسلمان عورتوں، تم نے بن سنور کر، بناؤ سنگار کر کے، میک اپ کر کے باہر نہیں نکلنا، بے پردہ ہو کر۔ اور آج مسلمانوں نے کس نام پر یہ سب کچھ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اوپر جناب جشن عید میلاد النبی کا بینر لگا ہوا ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، آج دیکھنے کا دور ہے۔ یقین نہ آئے تو ذرا جائیے یوٹیوب کے اوپر، دیکھیے ایسے مناظر اپنی آنکھوں کے ساتھ۔ عید میلاد النبی کا بینر لگا ہوا ہے، نیچے لوگوں کا مجمع ہے، اور لوگوں کے مجمع کے درمیان، مردوں کے مجمع کے درمیان ایک عورت بال کھول کر ناچ رہی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے؟ کیا اللہ کے نبی کی آمد کا مقصد یہی تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو مسلمان عورتوں تو چھوڑے، اللہ کے رسول کافروں کی عورتوں کی عزت سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اور آج ہم نے کیا کیا؟ نبی کے میلاد کے نام پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نام پر یہ سارا کچھ کیا۔
اور پھر یاد رکھیے، لوگ تو آج یہی کہتے ہیں نا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی وہ آپ کا میلاد منائے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی وہ آپ کا میلاد نہیں منائے گا، کیونکہ میلاد آپ کی شریعت کے اندر نہیں ہے، میلاد آپ کے دین کے اندر نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جہاں محبت ہوتی ہے وہاں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ آپ کیونکہ محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں لہذا دین میں جو چاہے بڑھاتے جائیں؟ عجیب فلسفے۔ جسے رسول اللہ سے محبت ہوگی وہ اس طرح کے کام کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کام نہیں کیا ہے۔ اور ہماری محبت جو ہے نا صحابہ کی محبت زیادہ نہیں ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام سچی محبت کرنے والے، محبت میں سب سے آگے، لیکن صحابہ کرام نے بھی 12 ربیع الاول کے موقع پر یہ سب کچھ نہیں کیا ہے۔ یہ تو 355 ہجری کے اندر یہ کام شروع ہوا اور پھر 604 ہجری کے اندر باقاعدہ یہ میلاد منانے کا آغاز ہوا۔ تو ہم نے کیا کر دیا؟ اس کو محبت کا ہی معیار بنا دیا۔ جو منائے گا وہ اللہ کے رسول کا سچا عاشق ہے، جو نہیں منائے گا وہ گستاخ بھی ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، اور ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب تک کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں کریں گے ہم مومن نہیں بن سکتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ آپ کی مکمل تابعداری کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔